اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی ایک کرامت کا ذکر آپ کے سامنے کریں گے۔ یقیناً یہ آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی۔ ناظرین کرام، آپ کا اسم گرامی حسن بن غیاث الدین اور لقب معین الدین ہے۔ شجرہ نسب حضرت امام حسین بن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تک پہنچتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سن 536 ہجری یا سن 1143 عیسوی میں علاقہ سجستان یعنی سیستان میں پیدا ہوئے۔ نشو و نما خراسان میں ہوئی۔ بچپن میں ایک بزرگ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ سے طلب حق کا جذبہ پیدا ہوا، چنانچہ وطن کو خیر بات کہہ کر تحصیل علم کے لیے سمرقند اور بخارا کا سفر اختیار کیا۔ تکمیل علوم ظاہری کے بعد حصول علم باطن کی طرف متوجہ ہوئے اور حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر شرف بیعت حاصل کیا اور 20 سال تک مرشد کی خدمت میں حاضر رہ کر باطنی استفادہ کرتے رہے۔ آپ خود فرماتے ہیں، اس طرح 10 سال تک حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں سفر کرتے رہے۔ اس کے بعد جب سفر سے واپس بغداد پہنچے تو حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ معتکف ہو گئے۔ اس کے بعد پھر سفر پر روانہ ہوئے۔ دوبارہ 10 سال تک حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بستر، کپڑا اور لوٹا سر پر رکھ کر چلتے رہے، حتیٰ کہ 20 سال پورے ہو گئے۔ اس سفر کے دوران اپنے مرشد کے ہمراہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ بھی گئے۔ وہاں آپ کے مرشد نے آپ کی مقبولیت کے لیے دعا کی اور آپ کو بشارت دی اور خرقہ خلافت عطا فرمایا۔ مرشد سے رخصت ہو کر مختلف مقامات کے بزرگوں سے ملتے ہوئے وارد لاہور ہوئے اور شیخ ابو الحسن علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر چند روز معتکف رہے۔ پھر لاہور سے براستہ، ملتان، دہلی اور دہلی سے اجمیر تشریف لے گئے۔ آپ کے وارد اجمیر کے وقت اجمیر میں پرتھوی راج حکمران تھا۔ قاضی منہاج الدین عثمان جوز جانی کا بیان ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سلطان شہاب الدین غوری کے اس لشکر کے ہمراہ تھے جس نے والی اجمیر رائے پتھورا یعنی پرتھوی راج کو شکست دی تھی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اخبار الاخیار میں لکھتے ہیں کہ ایک دن حضرت خواجہ کے متوسلین میں سے ایک شخص کو پرتھوی راج نے کچھ تکلیف پہنچائی۔ اس نے حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں التجا کی۔ حضرت خواجہ نے پرتھوی راج کو اس بارے میں کہلا بھیجا، لیکن اس نے کوئی توجہ نہ دی اور کہنے لگا، دیکھو یہ شخص یہاں آیا ہوا ہے اور ایسی ایسی باتیں کہتا ہے۔ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا، ہم نے پتھورا کو زندہ گرفتار کر کے محمد غوری کو دے دیا۔ انہی ایام میں سلطان معز الدین سام یعنی محمد غوری کا لشکر غزنی سے آیا اور پتھورا لشکر اسلام کے مقابلے کے لیے نکلا اور معز الدین سام یعنی محمد غوری کے ہاتھوں گرفتار ہوا، اور اس کے بعد اس ملک میں اسلام کا ڈنکا بجنے لگا اور کفر و فساد کی جڑ کٹ گئی۔ حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی اخلاقی اور روحانی عظمت، یقین و اخلاص، توکل علی اللہ اور سوز دروں کی بدولت بہت سے مشرکین ہند حلقہ اسلام میں داخل ہوئے۔ ابو الفضل آئین اکبری میں لکھتا ہے، آپ اجمیر میں گوشہ نشین ہوئے اور ہدایت کے بے شمار چراغ روشن کیے اور ان کے نفس قدسیہ کی برکت سے لوگوں کی بڑی بڑی جماعتوں اور قوموں نے مشرف بے اسلام ہونے کا فائدہ حاصل کیا۔ حضرت سید محمد بن مبارک کرمانی رحمۃ اللہ علیہ صاحب سیر الاولیاء میں لکھتے ہیں کہ ملک ہندوستان اپنی آخری مشرقی کنارہ تک کفر و شرک کی بستی تھی۔ اہل تمرد یعنی سرکش لوگ انا ربکم الاعلی کی صدا لگا رہے تھے اور خدا کی خدائی میں دوسری ہستیوں کو شریک کرتے اور اینٹ، پتھر، درخت، جانور، گائے
اور گوبر تک کو سجدہ کرتے۔ کفر کی ظلمت سے ان کے دل تاریک اور مکفل ہو چکے تھے۔ سب لوگ دین و شریعت کے حکم سے غافل، خدا اور رسول سے بے خبر تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے قدم مبارک کا اس ملک میں پہنچنا تھا کہ اس ملک کی ظلمت نور اسلام میں تبدیل ہوگی۔ جو فضا شرک کی صداؤں سے معمور تھی، اب وہ نعرہ اللہ اکبر سے گونجنے لگی۔ اس ملک میں جس کو اسلام کی دولت نصیب ہوئی اور قیامت تک جو بھی اس دولت سے مشرف ہوگا، نہ صرف وہ بلکہ اس کی اولاد در اولاد اور نسل در نسل سب کا ثواب ان کے نامہ اعمال میں ہوگا، اور اس میں قیامت تک جو بھی اضافہ ہوتا رہے گا دائرہ اسلام وسیع ہوتا رہے گا، اور اس کا ثواب قیامت تک شیخ الاسلام خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی روح کو پہنچتا رہے گا۔ ایک ایسے وسیع و عریض ملک میں جہاں نہ تو کوئی اسلامی حکومت موجود تھی، نہ ہی کوئی وسیع اسلامی برادری، بلکہ ہندو جیسی متعصب اور تنگ نظر قوم آباد تھی اور حکمران بھی تھی، وہاں خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا عین مرکز حکومت میں قیام فرما ہو کر تبلیغ اسلام کرنا اور ان کی اول العزامی، بلندی ہمت اور بلند نظری کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے خلفاء کی کوششوں سے اس ملک میں اسلام کی وسیع اشاعت بلا شبہ بعد کی نسلوں پر احسان عظیم ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ بزرگان سلسلہ چشت کا ملک ہندوستان پر حق قدیم ہے۔ بالآخر ایک عرصہ تک اشاعت اسلام کی پرخلوص جدوجہد اور مریدین و خلفاء کی تربیت کرنے کے بعد یہ آفتاب ہدایت 97 سال کی عمر میں سن 627 یا 633 ہجری بمطابق 1235 عیسوی میں غروب ہو گیا۔ مزار مبارک اجمیر میں ہے اور آج بھی مرجع خاص و عام ہے۔ یہاں ہم آپ کی ایک کرامت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید نور الدین تھا۔ ایک بار اس نے حضرت خواجہ غریب النواز کو اپنے گھر میں گھر کی خیر و عافیت کے لیے دعوت دی۔ آپ اس کے گھر تشریف لے گئے اور بالا خانہ پر عبادت میں مصروف ہو گئے۔ نور الدین کے گھر کے سامنے ایک ہندو خاندان رہتا تھا۔ اس گھر میں ایک لڑکے کی نئی شادی ہوئی تھی۔ ہندوانہ ریت رواج کے مطابق دلہن کو ایک تھال لڈو کا دیا گیا کہ وہ بالا خانہ پر موجود بھگوان کے بت کے سامنے اس لڈو والے تھال سے آرتی اتارے اور پھر وہ لڈو مہمانوں میں تقسیم کر دے۔ دلہن وہ تھال لے کر بت کے سامنے گئی۔ آرتی اتارنے کے بعد اس نے وہ لڈو اٹھا کر بت کے منہ کے آگے کر دیا اور کہا، بھگوان لڈو کھا لیجئے۔ اب وہ تو بت تھا، لڈو کیسے کھاتا؟ اتنے میں حضرت خواجہ غریب النواز کی نظر اس منظر پر پڑی۔ آپ نے دور سے اس بت کو پکارا اور کہا، اللہ کا نام لے کر لڈو کھا۔ بت نے وہ لڈو کھا لی۔ دلہن واپس نیچے آئی تو گھر والوں نے پوچھا، لڈو کہاں ہے؟ لڑکی نے جواب دیا کہ بت لڈو کھا گیا۔ گھر والوں کو شک پڑا کہ شاید دلہن نے خود یا کسی اور کو لڈو تقسیم کر دیے ہیں۔ اس بار انہوں نے 40 کلو لڈو اور دی اور کہا، اب جا کر بت کو کھلاؤ تو بات بنے گی۔ دلہن بت کے پاس گئی اور اس کے منہ میں لڈو ڈالے اور کہا، بھگوان لڈو کھائیے۔ حضرت خواجہ غریب النواز نے کہا، پہلے بھی تو کھائے تھے، یہ بھی اللہ کا نام لے کر کھاؤ۔ بت وہ لڈو بھی کھا گیا۔ دلہن نیچے آئی تو تھال خالی تھا۔ پوچھنے پر بتایا کہ وہ لڈو بھی بھگوان کا بت کھا گیا۔ گھر والے پریشان اور حیران تھے۔ سب گھر والے بالا خانہ پر گئے اور اب کی بار ایک لڈو دلہن کو دیا اور کہا کہ اب ان کے سامنے اس بت کو کھلاؤ۔ دلہن نے لڈو اٹھایا اور بت کے منہ کے آگے کیا، بولی، بھگوان لڈو کھائیں۔ بت نے نہ کھایا۔ اس نے بار بار کہا مگر بت نے وہ لڈو نہ کھایا۔ وہ تمام ہنسنے لگے اور کہنے لگے، بھلا یہ بھی کبھی ہو سکتا ہے کہ بت لڈو کھا لے؟ بابا جی اپنے بالا خانے پر آئے اور اس کی طرف دیکھ کر یہ کہنے لگے کہ خدا کا نام لو اور یہ لڈو اس کو کھلاؤ۔ دلہن نے آپ کی بات سنی تو اللہ کا نام لیا اور بت کے آگے لڈو بڑھا دیا۔ جیسے ہی دلہن نے وہ لڈو بت کے منہ میں رکھا، بت وہ لڈو کھا گیا۔ یہ سب ماجرا گھر والے دیکھ رہے تھے۔ گھر والوں کی جب خواجہ غریب النواز پر نظر پڑی تو پکارے، یہ کمال بت کا نہیں، اس درویش کا ہے۔ فوراً حاضر خدمت ہوئے۔ خواجہ غریب النواز نے فرمایا، اے بندگان خدا، جو بت لڈو تک نہیں کھا سکتا وہ بھلا کیسے تمہارا حاجت روا ہو سکتا ہے؟ انہیں بہت شرمندگی ہوئی، معافی مانگی۔ آپ نے ان کو کلمہ شہادت پڑھایا اور اس طرح پورے کا پورا خاندان مسلمان ہو گیا۔ ناظرین کرام،
یہ اولیاء اللہ کی شان ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔